ایک حدیث کو بار بار دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها بعدہ۔ اب سوال ہے کہ کیا واقعی یہ حدیث میلاد النبی کے لیے دلیل ہے، یا پھر اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا تھا۔ لیکن کیا اس حدیث کا اصل مطلب یہی ہے؟ پھر وہ ایک اور دلیل قرآن کی آیت سے لاتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہو۔ اب سوال ہے کہ کیا واقعی یہ آیت میلاد کے جواز پر نازل ہوئی تھی، یا اس کا پورا شان نزول کچھ اور ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میلاد میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ منایا جائے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آخر میلاد اور عید میلاد النبی کی ایجاد کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ نہ کوئی آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کے درجے کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کے حالات مبارکہ سے باخبر رہیں، کیونکہ انہی میں ہمارے لیے کامیابی، فلاح و نجات کا راز چھپا ہوا ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر مسلمانوں کے دل کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ خوشی محض رسمی نہیں بلکہ فطری و دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے دل عشق رسول سے لبریز ہیں۔ ہم جب بھی آپ کی ولادت باسعادت کو یاد کرتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، زبان پہ درود کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے محبت کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہے، انسان و جن کے سردار، عرب و عجم سب کے سردار ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرُ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ایسی بدعات اور خرافات ایجاد کریں جن کی کوئی اصل قرآن حدیث میں نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں اللہ کا دین مکمل ہوا، قرآن کا نزول مکمل ہوا، دین اسلام اپنی کمال تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب سوال ہے کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن بطور عید منایا؟ کہ کبھی آپ نے کبھی امت کو اس کا حکم دیا؟ اگر دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے عمل کون کرتا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستیاں جو انہیں ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے اسلام کو دنیا کو کونے کونے تک پہنچا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی میلاد نہیں منایا۔ ان خلفاء کے ساتھ ساتھ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافلوں میں بیٹھتے تھے، قرآن کو براہ راست سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں اور آنسو دیکھتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید نہیں منایا۔ صحابہ کے بعد آیا تابعین کے زمانہ، امام حسن بصری، امام سعید بن المسیب، امام عطا ابن ابی رباح، امام مجاہد، یہ لوگ جو براہ راست صحابہ سے علم لیتے تھے، لیکن ان میں بھی میلاد کا کوئی ذکر نہیں۔ اور پھر آئے تبع تابعین جیسے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام عبداللہ ابن مبارک، امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ تعالی، یہ سب دین کے بڑے بڑے امام تھے، لیکن ان میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا۔ پھر بعد میں آئی بڑی ہستیاں، ائمہ اربعہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ ساتھ بڑے مفسر امام طبری، امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، ان سب نے قرآن و سنت کی ایسی عظیم و شان تفاسیر لکھی ہے کہ آج تک امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر ان میں سے کسی ایک نے میلاد کو دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد اسلام میں کہیں نہیں ملتی۔ شروع کے 600 سال تک یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور فقہاء میں سے کسی نے بھی میلاد منانے کا تصور تک پیش نہیں کیا۔ اور یہی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بھی نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ یہ وہی تین دور ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ۔ پوری 6 صدیوں تک مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے
کہ کسی نے میلاد نہیں منایا، لیکن 7ویں صدی میں ایک نیا باب کھلا۔ عراق کے علاقے اربل میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا مظفر الدین۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہے جیسے کہ دول الاسلام، یہ بادشاہ جاہ و جلال کا شوقین تھا، اسے بڑی بڑی محفلیں سجاتے، جشن کرتے اور لوگوں کو جمع کرنے کا جنون تھا۔ اور پھر اس نے سب سے پہلی تاریخ میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اربل میں اس کے حکم سے پہلی بار ایک شاندار تقریب ہوئی، چراغاہ کیا گیا، جلوس نکالا، ہزاروں لوگوں کو کھانے کھلائے گئے، علماء مسائل کو بلایا گیا۔ یوں ایک ایسی رسم وجود میں آئی جو اس سے پہلے کسی دور میں نہیں تھی، لیکن اہل علم نے اس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے، یہ محض ایک نئی بدعت ہے جسے اربل کے بادشاہ مظفر الدین نے ایجاد کیا۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کے بعد میلاد کی رسم آہستہ آہستہ اسلامی بنیاد پہ پھیلتی گئی۔ آج بھی مسلمان اس پر دلائل پیش کر کے لوگوں کو اس کو منانے کے، اس کے فضائل بتایا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تنقید کی، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں تحریر فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلُ السَّلَفُ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضَى لَهُ وعدم المانع منه لو كان خيرا ولو كان خيرا محضا او راجحا لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا فانهم كانوا اشد محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير احرص۔ یہ عمل سلف نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا اسباب موجود تھے اور کوئی مانع بھی نہ تھا۔ اگر سراسر خیر اور بھلائی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے سلف صالحین اسے ضرور کرتے، وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم رکھنے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں منایا، تو پھر ہمارے بھائی جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نیا دین ایجاد کر لو۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 6800 میں ہے۔ اس کا پس منظر ہے کہ جاء ناس من الاعراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصوف، کچھ بدوی دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے جس پر اون کے کپڑے تھے۔ فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بری حالت دیکھی اور شدید حاجہ تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ فحث الناس علی الصدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی۔ فابتوا عنہ حتی رؤی ذلک فی وجہہ، لیکن لوگوں نے فوراً آگے بڑھنے سے تاخیر کی، یہاں تک کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے طور پر ظاہر ہو گئی۔ قال ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرۃ من ورق، راوی کہتے ہیں پھر ایک انصاری آدمی آیا، اس نے چاندی کی ایک تھیلی پیش کی۔ ثم جاء آخر ثم تتبعوا، پھر ایک اور شخص آیا، پھر لوگ پہ در پہ آنے لگے صدقہ دینے کے لیے۔ حتی عرف السرور فی وجہہ، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فعمل بها بعدہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا، کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء، تو اس کے لیے ان سب لوگوں کے برابر اجر لکھا جائے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعمل بها بعدہ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء، تو اس پر ان سب کا بوجھ لکھ دیا جائے گا اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اسلام میں کوئی اچھا عمل شروع کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور دوسرے لوگ اسے دیکھ کر عمل کرنے لگتے ہیں، تو اس شخص کو اپنا ثواب بھی ملے گا اور سب کے برابر اضافہ اجر بھی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ شروع میں صدقہ دینے میں جھجک رہے تھے، ہیزیٹیٹ فیل کر رہے تھے، لیکن ایک انصاری صحابی نے پہلا قدم اٹھایا، جیسے ہی انہوں نے دیا باقی سب بھی حوصلہ پکڑ گئے اور صدقہ دینے لگے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا جو اچھا عمل کا آغاز کرے گا وہ سب کے اجر میں شریک ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو پہلے سے قرآن و سنت میں موجود ہو لیکن بھول گیا ہو یا کم ہو گیا ہو، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے صدقہ دینے کا عمل سب کے سامنے شروع کیا تاکہ لوگ بھی صدقہ کرے، کسی نے بھولے ہوئے نیک عمل جیسے مسواک کو دوبارہ عام کیا، کسی نے سلام کو عام کرنے کی کوشش کی، یا کوئی سنت کے مطابق وضو کرنے کا آداب کو یاد دلائے اور رائج کرے، یعنی نیک عمل سے مراد وہی اعمال ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، نئی عبادتیں گھڑنا اس میں شامل نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اگر اس حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ ہر نیا عمل جائز ہے
تو پھر تو کوئی بھی شخص دین میں اپنی مرضی سے نئی نئی عبادتیں ایجاد کر سکتا ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز پیدا کرے جو دین کا حصہ نہیں وہ مردود ہے. اسی طرح ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. اب سوچنے کی بات ہے کہ عید اور روزہ تو بالکل برعکس چیزیں ہیں. روزے میں انسان کھانے پینے اور خواہشات کو چھوڑتا ہے، لیکن عید میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جشن مناتا ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا کیونکہ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عید ہے، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو عبادت کے ساتھ خاص کیا یعنی روزے کے ذریعے. So if really someone wants to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam on his birthday, then the sunnah is not celebration but fasting, because that's what he himself practiced. اچھا یہ لوگ اور دلیل پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل اس کے رحمت ہی ہے اور چاہیے کہ اس پر وہ خوشی کریں. یہ آیت میلاد کے بارے میں نہیں ہے، اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی قرآن اور ہدایت کے نعمت کے بارے میں. اگر آپ اس سے پچھلی آیت دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اب اس کے بعد والی آیت یعنی جسے لوگ دلیل بناتے ہیں کہتے ہیں کہ اس رحمت اور فضل پر خوش ہو جاؤ، اور سیاق و سباق یہ بتاتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ اور رحمت سے مراد قرآن اور اسلام کی نعمت ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر آپ اسے پورے سیاقوں کے ساتھ پڑھیں تو واضح ہو جائے گا کہ میلاد کے بارے میں نہیں ہے. اس سے پہلی کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے، دلوں کے بیماریوں کے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خوش ہو جاؤ. یعنی اللہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ خوشی کرو قرآن اور اسلام کی نعمت پر، نہ کہ کسی دن کو مقرر کر کے سال میں ایک بار خوشی مناؤ. ذرا سوچ کر دیکھیں میرے بھائیوں، کیا یاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا یاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی جو قرآن کے علوم میں خاص مہارت رکھتے تھے؟ کیا یاد امام مجاہد رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا یاد حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے چھپ گئی تھی؟ کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کا مطلب نہ سمجھا؟ کیا امام طبری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر مفسر اس آیت کے اصل شان نزول کو نہ جان پائے؟ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جنہوں نے پورا قرآن تفسیر بالحدیث و آثار صحابہ سے بیان کیا اور اس مقام کو چھوڑ گئے؟ کہ امام قرطبی رحمہ اللہ جیسے عظیم مفسر اس آیت کو بھول گئے؟ کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جن کی تفسیر مفاتح الغیب میں عقل و نقل کا شاہکار ہیں اور اس آیت کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے؟ کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل میں ایسا نظر انداز کیا؟ کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی الدر المنصور میں اس کے آثار ذکر نہیں کیے؟ کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس پر روشنی نہ ڈالی؟ کہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں اس آیت کا حق ادا نہ کیا؟ سب نے بالکل واضح کر دیا کہ اس آیت کا تعلق قرآن و دین اسلام کی نعمت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام. یعنی اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم کوئی نیا دین ایجاد کر کے خوشی مناؤ، بلکہ فرمایا اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو کس پر خوش ہو؟ قرآن اور اسلام پر. یا قرآن اور اسلام کی خوشی منانے کے مطلب یہ ہے کہ ایک دن مقرر کر لو اور اسے عید میلاد کا نام دے دو؟ نو، ایبسولوٹلی نوٹ. بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن ہر لمحہ قرآن اور اسلام کی نعمت پر خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکام کو ماننا. جی قرآن میں کہیں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا، تو آپ لوگ اسے کیسے بدعت کہتے ہیں؟ یہ بات بظاہر سمجھداری لگتی ہے کہ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ منطق بالکل غلط ہے. کیوں؟ دین میں صرف وہی عبادت قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہو چکا ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. فور ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں نماز 5 وقت مقرر ہے، اگر کوئی کہے میں 6 وقت پڑھوں گا، منع کہاں ہے؟ یہ بدعت ہے. اذان کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، اگر کوئی کہے میں اضافہ کلمات شامل کروں گا، منع کہاں ہے؟ یہ بدعت ہے.
رمضان کے روزے 29 یا 30 دن ہیں، اگر کوئی کہے میں مزید 5 days روزے رکھوں گا، اور یہ بدعت ہے۔ طواف 7 چکر، اگر کوئی کہے میں 8 کروں گا تاکہ زیادہ ثواب ہو، یہ تو بدعت ہے۔ دین میں اصل یہ نہیں کہ منع کہاں ہے، اصل ہے کہ کیا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں استاد نے جو سوالات دیے ہیں، آپ کو صرف انہی کے جوابات لکھنے ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے اضافہ لکھتے ہیں تو نمبر نہیں ملیں گے بلکہ فیل بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح دین میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت مقرر کی ہیں وہی قبول ہے، جو اپنی طرف سے اضافہ کرے گا وہ رد ہو جائے گا۔ اب دیکھیں عید میلاد النبی، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ نے۔ تو سوال ہے کہ جب دین مکمل ہے، جب ہر عبادت طے شدہ ہے، تو یہ نئی عبادت کہاں سے آ گئی؟ یہی تو بدعت ہے۔ تو دین اور دنیا کے اصول الگ ہے۔ دنیا میں آسانی ہے، سہولت ہے، اختیار ہے، لیکن دین میں پابندی ہے، کیونکہ دین مکمل ہے، اس لیے دنیاوی چیزوں کو دین میں شامل کرنا بدعت ہے۔ جیسے کہ مائک، موبائل، جہاز، یہ سہولتیں ہیں، لیکن عید میلاد کو دین کا حصہ بنانا یہ بدعت ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ نے آسانی دی اور دین میں اللہ نے کمال اور تکمیل عطا کی۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آئے، اگر ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کے فکر زندہ رکھیں، تو یہی اصل خوشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یاد رکھیں صرف ایک دن کا جشن نہیں بلکہ پوری زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق گزارنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر ہمارا رب اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ پس اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہوگی، نہ کہ محض رسمی تقریبات۔ So my dear brothers, let's not just show love by words but by action, because action speaks louder than words۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنی بات ایک حدیث کو سامنے رکھ کر ختم کروں گا۔ اس حدیث کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4607، عن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت بلیغ اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی نصیحت فرمائی، وجلت منها القلوب، جس سے دل لرز اٹھے، وذرفت منها العیون، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصنا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا آخری نصیحت فرما رہا ہو، بس ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیہ، اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، چاہے وہ ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، کیونکہ وہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فعليكم بسنتي، بس تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایہ یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی، تمسکوا بها وعزوا عليها بالنواجذ، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور دانتوں سے جکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچتے رہو نئی نئی گڑی ہوئی باتوں سے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بدعات اور خرافات سے بچائے اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔